پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوبصورت سلطنت میں ایک بہت عقل مند اور نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنی رعایا کی فلاح بہبود میں دن رات مصروف رہتا اور اس کا انصاف دور دور تک مشہور تھا۔ اس سلطنت میں لوگ امن اور سکون سے رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ موقع پرست اور چالاک بھی تھے جو اپنی چالاکی سے دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی سلطنت میں ایک عورت رہتی تھی جو نہایت ذہین اور چالاک مشہور تھی۔ وہ اپنے دماغ کی چالاکیوں سے دوسروں کو قابو میں لے لیتی ہے اور ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے منصوبے بناتی ہے۔ اس عورت کا نام زہرا تھا۔ زہرا نہایت حسین تھی اور اس کی چالاکی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی جال میں پھنس چکے تھے۔ ایک دن زہرا نے سنا کہ بادشاہ اپنی رعایا سے ملنے کے لیے شہر میں نکلنے والا ہے۔ زہرا نے سوچا کہ یہی موقع ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچے اور اپنی چالاکی سے اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ بادشاہ کے سواری کے راستے میں ایک غریب عورت کا بھیس بدل کر کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی بادشاہ قریب آیا وہ زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ نے جب اسے روتے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو روکا اور پوچھا، اے عورت، تم کیوں رو رہے ہو؟ زہرا نے غریب عورت کی طرح روتے ہوئے کہا، اے بادشاہ سلامت، میرا شوہر مر چکا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں۔ بادشاہ کو اس پر ترس آیا اور اس نے فوراً اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اسے کچھ دینار اور کھانے پینے کا سامان دیا جائے۔ زہرا نے شکر گزار بن کر بادشاہ کو دعائیں دیں اور اس کی سواری آگے بڑھ گئی۔ لیکن زہرا کا مقصد یہاں محدود نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا کر مزید فائدہ اٹھائے گی۔ چند دن بعد زہرا نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے حسن اور چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے محل کے ایک خادم سے دوستی کی اور اس سے بادشاہ کی معمولات اور کمزوریاں معلوم کی۔ خادم نے اسے بتایا کہ بادشاہ اکثر محل کے باغ میں تنہا چہل قدمی کرتا ہے۔ زہرا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محل کے باغ میں چھپ کر بادشاہ کا راستہ روکنے کی ٹھانی۔ ایک شام جب بادشاہ باغ میں تنہا چہل قدمی کر رہا تھا، زہرا اچانک سامنے آ گئی اور گھٹنے ٹیک کر فریاد کرنے لگی، اے بادشاہ سلامت، میں وہی غریب عورت ہوں جسے آپ نے کچھ دن پہلے مدد دی تھی، لیکن اب میرے حالات اور خراب ہو گئے ہیں، برائے کرم میری مزید مدد کریں۔ بادشاہ اس کی معصوم شکل اور التجا سے متاثر ہوا اور اس نے اسے محل میں آنے کی اجازت دی تاکہ اس کی مزید مدد کی جا سکے۔ زہرا نے بادشاہ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسی کہانیاں سنائیں کہ بادشاہ کو اس پر رحم آ گیا۔ جلد ہی بادشاہ نے اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے متاثر ہو کر اسے محل میں اہم جگہ دینے کا فیصلہ کیا۔ زہرا نے محل میں رہ کر اپنی چالاکیوں سے سب کو اپنے قابو میں لے لیا۔ وہ محل کی خادماؤں کی دلجوئی کرتی اور بادشاہ کی مشیروں سے ایسی بات کرتی کہ سب اسے پسند کرنے لگے۔ اس نے نہ صرف اپنی حیثیت بڑھائی بلکہ محل کے معاملات میں بھی اثر و رسوخ حاصل کیا۔ لیکن بادشاہ کا ایک وفادار وزیر تھا جسے زہرا کی چالاکی کا شک ہونے لگا۔ اس وزیر کا نام حکیم نجم دین تھا۔ نجم دین نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ عورت نہایت چالاک ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، اس نے اپنی چالاکیوں سے سب کو قابو میں لے لیا ہے، احتیاط کیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا، نجم دین، تم ہمیشہ ہر کسی پر شک کرتے ہو۔ زہرا ایک مظلوم عورت ہے جسے میں نے پناہ دی ہے، وہ میرے محل میں اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن نجم دین خاموش نہ بیٹھا، اس نے زہرا کی حرکات پر نظر رکھنے شروع کر دی۔ زہرا کو جب اس کی بات کا علم ہوا تو اس نے نجم دین کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے کہ نجم دین اس کا دشمن ہے اور محل میں فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ بادشاہ آہستہ آہستہ زہرا کی باتوں میں آنے لگا اور نجم دین سے ناراض ہو گیا۔ زہرا کی چالاکیوں نے اسے محل کی طاقتور عورت بنا دیا
اب وہ نہ صرف محل کی سب عورتوں پر حکم چلاتی بلکہ بادشاہ کے خاص کاموں میں بھی دخل دینے لگی۔ لیکن زہرا کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے بادشاہ سے قیمتی تحفے مانگنا شروع کر دیے اور خزانچیوں کو حکم دلوا کر محل کا خزانہ اپنے اختیار میں لینا چاہا۔ جب بادشاہ نے کچھ اعتراض کیا تو زہرا نے اپنے آنسو بہا کر اسے اور بھی قابو میں لے لیا۔ بادشاہ نے نجم دین کو مزید دربار سے دور کر دیا اور زہرا کو مزید اختیار دے دیا۔ اب زہرا نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ سلطنت کی ملکہ بن کر پورے اقتدار حاصل کر لے، اور اس نے موقع دیکھ کر بادشاہ سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر وہ اسے اپنی ملکہ بنائے تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے گی۔ زہرا کی چالاکیوں نے بادشاہ کے دل پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ نے زہرا کی باتوں میں آ کر اسے محل کی سب سے معزز عورت بنا دیا اور اس سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ زہرا کی خواہش تھی کہ وہ بادشاہ کی ملکہ بن کر نہ صرف محل بلکہ پورے سلطنت کی مالکہ بن جائے، لیکن اسے ایک بات کا ڈر تھا، حکیم نجم دین جو ایک نہایت عقل مند اور وفادار وزیر تھا، زہرا کی چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کئی بار بادشاہ کو زہرا کی اصلیت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، مگر بادشاہ اب اس کی باتوں کو سننے کو تیار نہ تھا۔ زہرا نے بادشاہ کے کان بھر کر نجم دین کو بدنام کر دیا تھا اور اب وہ اسے محل سے نکالنے کی منصوبہ بنا رہی تھی۔ ایک دن زہرا نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ نجم دین محل میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اگر آپ اسے محل سے نکال دیں گے تو میں آپ کی ملکہ بن کر ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ بادشاہ نے نجم دین کو بلوایا اور غصے سے کہا، نجم دین، تم میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ تم زہرا کے خلاف باتیں کر کے فتنہ پیدا کر رہے ہو۔ میں تمہیں دربار سے معزول کرتا ہوں۔ نجم دین نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا وفادار ہوں اور ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ یہی مناسب سمجھتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ یوں نجم دین دربار سے نکل گیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زہرا کی حقیقت سامنے لائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ زہرا نے اپنی چالاکیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے محل کے خزانچیوں کو قابو میں لے کر قیمتی زیورات اور خزانے اپنے کمرے میں جمع کر لیے۔ اب وہ بادشاہ کے ساتھ شادی کے بعد مکمل طور پر اقتدار پر قابض ہونے والی تھی، لیکن وہ اتنی مغرور اور چالاک ہو گئی تھی کہ اس نے بادشاہ سے بھی چھپ کر سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے اپنے کچھ خاص لوگوں سے بادشاہ کے خلاف منصوبے بنائے کہ اگر وہ بادشاہ سے شادی کر کے ملکہ بن جائے تو بعد میں بادشاہ کو ہٹوا کر خود حکمرانی سنبھال لے۔ دوسری طرف نجم دین نے اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ زہرا کی حرکات پر نظر رکھنا شروع کر دیے۔ اس نے زہرا کے خاص لوگوں کو رشوت دے کر اس کے منصوبوں کا پتہ چلایا اور ثبوت اکٹھی کی۔ نجم دین کو معلوم ہوا کہ زہرا نہ صرف خزانہ چوری کر رہی ہے بلکہ بادشاہ کے خلاف سازش کر رہی ہے تاکہ خود اقتدار حاصل کر لے۔ نجم دین نے موقع دیکھ کر بادشاہ تک یہ ثبوت پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ اب بھی زہرا کی جادو میں مبتلا تھا۔ ایک دن نجم دین نے بادشاہ کو تنہائی میں بلا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے وفاداری کا وعدہ کیا تھا اور آج بھی آپ کا بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ثبوت ہے کہ زہرا نہ صرف خزانہ چوری کر رہی ہے بلکہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے ثبوت دیکھے اور اس کے دل میں شک کی کرنیں جاگیں، لیکن زہرا کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے نجم دین کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا، یہ سب جھوٹ ہے، زہرا کبھی میرے خلاف سازش نہیں کر سکتی، تمہیں محل میں واپس آنے کی اجازت نہیں۔ نجم دین دل برداشت ہو کر محل سے نکل گیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ وہ زہرا کی اصلیت کو عوام کے سامنے لائے گا تاکہ بادشاہ بھی حقیقت کو دیکھ سکے۔ چند دن بعد بادشاہ اور زہرا کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ پورے شہر میں خوشیاں منائی گئیں
زہرا نہایت شان و شوکت سے ملکہ بنی اور محل کی سب عورتیں اس کے تابعدار ہو گئیں، لیکن زہرا کی حرکات میں غرور اور بے پرواہی آ گئی۔ اس نے محل میں خزانے کا بے ترغیب استعمال شروع کر دیا اور بادشاہ کے حکم کے بغیر اہم فیصلے لینے لگی۔ نجم دین نے موقع دیکھ کر محل میں ایک خادم کو بھیجا جس نے زہرا کی چوریوں اور سازشوں کی گواہی دی۔ اس خادم نے بادشاہ کے سامنے سچ بولا کہ زہرا خزانہ چوری کر رہی ہے اور بادشاہ کو ہٹانے کی سازش کر رہی ہے۔ بادشاہ کو جھٹکا لگا۔ اس نے خادم کی باتوں کو پرکھنے کے لیے زہرا کو محل کے خزانچی کے ساتھ طلب کیا۔ زہرا نے اپنے اندازے میں جھوٹ بولنے اور فریب دینے کی کوشش کی، مگر خادم کے پاس خزانے کی چوری کا ثبوت موجود تھا۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے زہرا کی حقیقت کو پہچان لیا۔ اس نے حکم دیا کہ زہرا کو محل سے نکال دیا جائے اور اس کے تمام مال دولت کو خزانے میں واپس جمع کر دیا جائے۔ زہرا نے منتیں کی، مگر بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ نجم دین کو دربار میں وزیر اعظم کے عہدے پر بحال کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے معافی مانگی اور کہا، نجم دین، تمہاری وفاداری نے میری آنکھیں کھول دی۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں ہمیشہ اندھیرے میں رہتا۔ نجم دین نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، میری وفاداری آپ کی محبت کا صلہ ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی بھلائی چاہوں گا۔ زہرا کو محل سے نکال دیا گیا۔ اس کی چالاکیوں کا انجام اسے جلا وطن کرنے کی صورت میں ملا۔ وہ خالی ہاتھ محل سے نکلی اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ عوام نے نجم دین کی وفاداری کو سراہا اور بادشاہ نے سلطنت میں دوبارہ انصاف اور دیانت کا بول بالا کیا۔ یوں چالاک عورت کی چالاکیاں ناکام ہوئیں اور ایک دانا وزیر کی سچائی اور وفاداری نے سچ کو جیت دلائی۔ بادشاہ نے سبق سیکھا کہ عقل مند اور وفادار لوگوں کی باتوں کو ہمیشہ سننا چاہیے اور حسن و جمال کی چکا چوند میں اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل HP وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔